وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة شجرة طيبة أصلها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. برادران اسلام، واجبین جمعہ، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا اور درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. خطبہ مضمونہ کے بعد جو ہم نے قرآن مجید کا آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہم سب جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کا ذکر کیے کہ کلمہ تو ہر انسان پڑھتا ہے، لیکن کلمے کا معنی اور مطلب کیا ہے. چنانچہ اس کے نسبت سے آج اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا کہ کلمہ ہم کہہ دیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو ہمارے اوپر لازم کیا ہے، ہمارے اوپر اس کے ضروری کیا ہے. اس نسبت سے آج اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو تین چیز اسے ماننا پڑے گا. وہ تین چیز کیا ہے؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور اسماء و صفات. کہ بندہ یہ سوچے توحید ربوبیت وہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ تمام کائنات کو کون کھلاتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کون سی ایسی ذات ہے جو دوسرے کو کسی کو کھانا کھلائے. اور توحید الوہیت وہ ہے کہ بندہ اس بات کا بھی اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. چنانچہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، میں اپنے زبان سے بھی اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی میرا رب ہے. اور جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ میرے جسم کے اعضاء بھی گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. آج جب اللہ رب العزت کے بعد کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے علاوہ، آج انسان کی عبادت کرتا ہے، انسان کی پوجا کرتا ہے. اور اسماء و صفات کہ اللہ رب العزت سب کی آواز کو سنتا ہے. ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ میں بھی تو سنتا ہوں. آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ میں بھی سنتا ہوں. لیکن ہمارے سننے میں اور اللہ رب العزت کے سننے میں کتنا فرق ہے. اگر اس سمندر کے اندر، اس تخت و سرا کے اندر اگر کوئی مچھلی ہے تو اللہ رب العزت اس کی بھی آواز سنتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی روزی پہنچاتا ہے. اللہ رب العزت جو سب سے بدترین جانور جس کو مادرجات سور کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت تو اسے بھی روزی دیتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کی بھی آواز سنتا ہے، ہماری بھی آواز سنتا ہے. لیکن سننے میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ کون ہے، میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت کرے، کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے. کیا اللہ رب العزت خالی صرف نبیوں کی دعا قبول کرے گا اور باقی کسی کی دعا نہیں قبول کرے گا؟ ایسا نہیں ہے. چنانچہ ایک انسان کلمہ توحید کی بات کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ،
दखल अल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। लेकिन जन्नत में क्या हर लल्लू पंजू सब दाखिल हो जाएंगे? जन्नत क्या किसी के बाप की जागीर है कि हर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे जन्नत में दाखिल हो जाएगा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस शरीफ सुनाए तो अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के रसूल फिर हमें क्या जरूरी है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, इबादत करना, हज करना, ज़कात अदा करना, ये क्या जरूरत है? ए अल्लाह के रसूल, जब हम कलमे तौहीद पढ़ लिए तो हमें क्या जरूरत है और इबादत करने की? आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया, तो हमें क्या जरूरत है इबादत करने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरे साहबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जन्नत की कुंजी है, लेकिन हर कुंजी के ऊपर एक बंधान होता है, दांत होता है, और वो दांत क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, ये है उस कुंजी के चाबी। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहते हैं अल्लाह के रसूल फला जगह जंग हो रही है, अल्लाह के रसूल क्या उस जंग में मैं शिरकत करूं, मैं जाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, क्या तूने इस्लाम कबूल किया है? कहता है अल्लाह के रसूल मैंने तो नहीं किया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर तुम्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं है। कहता है अल्लाह के रसूल अगर मैं उस कलमे तौहीद को पढ़ लूं तो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर आप जंग में जा सकते हैं। फिर वो साहबे रसूल कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो कलमा पढ़कर साहबे रसूल इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और जंग में शरीक हो जाते हैं। जंग में ऐसे लड़े वो साहबा कि वो शहीद कर दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचते हैं जंग में तो उस सहाबा, अजनबी सहाबा जो थे, उनके जानिब देख के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा किराम कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैं कब से देख रहा हूं कि उस अजनबी सहाबा की तरफ आप, उस अजनबी शख्स की तरफ आप देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साहबा, ना इसने कोई नमाज पढ़ा, ना इसने कोई रोजा रखा, ना इसने कोई हज किया, ना इसने कोई ज़कात दिया, लेकिन ये मेरे ऊपर कलमे तौहीद पढ़कर जंग में शामिल हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दिया। तो ये किसकी बरकत है? कलमे तौहीद की। जब इंसान कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद जब नहीं है, अल्लामा एहसान इलाही सईद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपने किताब में कि जब बंदा कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके गले में गुलामी का पट्टा हो। और किसकी गुलामी? अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी। ये औलिया की गुलामी का पट्टा नहीं है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी का पट्टा है। तुम क्या समझते हो कि क्या हमको वो अल्लाह के अदालत में या अल्लाह के कब्र के अजाब से वो हमें बचाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं कुरान और हदीस में कहीं इसका जिक्र नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन कल्बिही दखल अल जन्नह, अगर तुम खुलूसे नियत से कलमा पढ़ोगे, अगर खुलूसे नियत से अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें गुनाह की तौफीक नहीं देगा। चुनांचे मरसद इब्ने मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आता है सही बुखारी शरीफ के अंदर। वो आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें किसने रोका है कि तुम इस्लाम कबूल ना करो इस्लाम कबूल अगर तुम्हें पसंद है, अच्छा है, क्योंकि दीन में तो जबरदस्ती है ही नहीं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती है ही नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम पसंद है तो तुम क्यों नहीं कबूल करते? कहते हैं अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को बढ़ाते हैं और वो साहबे रसूल कलमे तौहीद पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। मुर्खीन लिखते हैं कि जोहर का नमाज का वक्त हुआ, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख देख के वजू कर रहे हैं और वजू करने के बाद नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते हैं और एक वक्त की नमाज पढ़े और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम लाने के बाद अगर मुझसे कोई गुनाह हो जाए तो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअज्जुब करते हैं, कहते हैं मेरे साहबा तुम कह रहे हो इस्लाम कबूल करने के बाद गुनाह हो जाए, इसके मतलब तुम खुलूसे नियत से कलमा ही नहीं पढ़े हो? कहते हैं नहीं अल्लाह के रसूल खुलूसे नियत से मैं कलमा पढ़ा हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल अगर इस्लाम लाने के बाद अगर मुझसे गुनाह हो जाए तो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तू खुलूसे नियत से कलमा पढ़ा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा।
پھر جب نماز پڑھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، وہ صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتاؤ، مجھے کوئی بزنس بتاؤ، حلال روزی بتاؤ، اے اللہ کے رسول میں کیا کام کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے صحابہ، اگر تم اسلام لانے سے پہلے کون سا کام کرتے تھے، اگر وہ جائز کام ہوگا تو وہی کام کرنے کے لیے کہوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام لانے سے پہلے میں چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، بدکاری کرتا تھا، اے اللہ کے رسول یہی کام کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ مرشد پھر تم چوری کرو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے تو میں اسلام قبول کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر چوری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں میرے صحابہ وہ چوری میں نہیں کہہ رہا ہوں جو تم سوچ رہے ہو، تمہارے مسلمان بھائی مکے کے کچھ کافر انہیں قید کر لیے ہیں اور تم چور ہو، تالا توڑنے میں تمہیں مہارت ہے، اور تم وہاں مکہ جا کر اپنے مسلمان بھائی کو چھڑا کے لے کے آؤ۔ چنانچہ مرثد بن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو چھڑانے کے لیے، جاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں ان سے ایک لڑکی سے محبت تھی، اناق نام کی لڑکی سامنے آ جاتی، کہتی ہے مرثد تم کہاں جا رہے ہو؟ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہاں کچھ کام سے آیا۔ کہتی ہے اناق کہتی ہے مرثد تم گھر پہ چلو۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی ہے مرثد گھر پہ چلو۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیتے، کہتے ہیں اناق اپنے ہاتھ کو دور کر لے، اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، کیونکہ ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی، ابھی کسی حرام عورت کی طرف نہیں اٹھ سکتی۔ کہتی ہے مرثد تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اناق ان آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے، اب یہ کسی حرام عورت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، یہ آنکھ نہیں اٹھ سکتا، یہ نظر نہیں اٹھ سکتا۔ آج تو ہم سارے دن گناہوں میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں وہ اناق شور و غل کرنے لگی کہ یہ آدمی میرا عزت لوٹ رہا ہے، مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ پورے کافر اس کے طرف آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت مرثد ابن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے سہارے چڑھ کر مسلمانوں کو چھڑا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کس کی برکت تھی؟ کلمہ توحید کی برکت تھی کہ وہ صحابہ اپنے خلوص دل سے، خلوص نیت سے کلمہ پڑھے تھے۔ نہیں تو آج ہمارا حال وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اس عرب کے اندر مسلمان 39 مسلمان ہیں اور مجھے اے اللہ کے رسول مجھے لے کے 40 آدمی، 39واں مسلمان ہیں، 39 ہی مسلمان ہیں، مجھے جوڑ کے 40 مسلمان ہیں۔ اے اللہ کے رسول جس دن اس عرب کے اندر 400 مسلمان ہو جائیں گے، جذبہ دیکھو صحابہ کرام، 400 مسلمان ہو جائیں گے، اے اللہ کے رسول اس دن یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرے گا یا تو ہم اپنے قبروں میں دفن ہو جائیں گے۔ وہ جذبہ تھا، تبھی تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایسے گھر بیٹھے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتنے قربانی دیے ہوئے۔ آج وہ ہمیں قربانی کون سا قربانی دیے؟ ابھی مسجد کے لیے چندہ کرو، ہم اور آپ کے گھر سے نکلتا ہی نہیں، اور وہ ایک صحابی رسول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتا تھا، صحابہ اکرام لے کے حاضر ہو جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ آج کیا ہمارا جذبہ ہے ویسا؟ نہیں۔ کیوں؟ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو مانتے ہیں، لیکن یقین نہیں مانتے تو اس لیے ہیں کہ ہمارے باپ مانتے، ہمارے دادا مانتے، لیکن یقین کسی کو نہیں۔ آج یقین ہوتا تو آج انسان گناہ کا کام کر کر کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہنم اتنی گرم ہے، اتنی گرم ہے کہ اس میں سوئی کے نوک کے برابر اگر ایک سوراخ ہو جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ آج اس جہنم کا یہ حال ہے جس پہ ہمیں یقین نہیں، بھروسہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور جس کے کلمے توحید جو خالص دل سے پڑا ہوگا
उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक इंसान को कहेगा, ए मेरे फरिश्तों, इसे अदब और एहतराम से इसे जन्नत में दाखिल करो। इतने में एक शख्स आएगा और कहेगा, अल्लाह इस आदमी को रोको। अल्लाह कहेगा, क्यों? कहेगा वो बंदा, ए अल्लाह, इसने मुझे दुनिया में तमाचा मारा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, बदला दे। वो कहेगा, अल्लाह मेरे पास बदला क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, ये मेरे बंदे, ये जो तू नेकी पहाड़ के जैसे नेकी भर भर के लाया है, उसी में इसी काट के उसे दे दिया जाएगा। फिर एक आएगा, कहेगा, अल्लाह इसने मुझे गाली दिया था। अल्लाह कहेगा, ये मेरे बंदे, उसका हक दे। वो कहेगा, अल्लाह मेरे पास क्या है जो मैं हक दूं? अल्लाह कहेगा, नेकी है तेरे पास, नेकी काट के उसे दे दिया जाएगा। लास्ट में एक आएगा, कहेगा, अल्लाह इसने मेरा हक दबाया था। वो कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, ये मेरे बंदे, उसका हक दे। वो कहेगा, अल्लाह मेरे पास क्या है कि जो मैं इसका बदला दूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, ये मेरे बंदे, ये तेरा नेकी है। वो बंदा कहेगा, अल्लाह मेरे नेकियां भी तो खत्म हो गई, अल्लाह मैं कहां से दूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत अभी उस बंदे को कहेगा, ए मेरे बंदे, तू इस मेरे बंदे को माफ कर। वो कहेगा, अल्लाह मेरा तो हक है, मैं नहीं माफ करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, ए मेरे बंदे, फिर ऊपर देख। वो इंसान ऊपर जब देखेगा तो उसे जन्नत में हीरे और जवाहरात के महल दिखाई देंगे। वो कहेगा, अल्लाह ये महल किसका है? इतना हसीन जमील महल है, अल्लाह ये किसका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, ए मेरे बंदे, जो इसकी कीमत दे दे उसी का है। वो कहेगा, अल्लाह दूध से ज्यादा सफेद, मोतियों से ज्यादा चमक इस महल के अंदर है, अल्लाह इसकी कीमत कौन दे सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, तू दे सकता है। अल्लाह वो बंदा कहेगा, अल्लाह वो कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, ए मेरे बंदे, इस मेरे महबूब बंदे को तू माफ कर दे, बख्श दे। दोनों हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल हो। ये अल्लाह के बख्शिश के बहाने हैं, लेकिन उसके कलमे तौहीद में उसने शिरक नहीं किया। आज इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कह रहा है, कब्र को चूम रहा है, चाट रहा है, उसकी बीवी घर में नंगी बैठी है, लेकिन बाबा को 300 रुपए का चादर चढ़ा रहा है। ये कौन सा इस्लाम है? क्या यही चीज की दावत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत अपने घर से किसी मजार या दरगाह के लिए नियत करके निकलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के मलाइका 70,000 मलाइका उसके लिए बद्दुआ करते हैं। उसके कहते हैं, अल्लाह इस औरत को बर्बाद कर दे, अल्लाह इस घर को बर्बाद कर दे। आज हम क्या समझते हैं? दीन इस्लाम क्या? ये आज जो मौलवियों ने चूचू का मुरब्बा बना के रखा वही इस्लाम है? वो इस्लाम नहीं। क्या अरब के काफिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे? अल्लाह को नहीं मानते थे? मानते थे, लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। अल्लाह के नबी को मानते थे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मानते थे। क्या अरब के काफिर अल्लाह को नहीं मानते थे? अगर मानते नहीं थे तो क्यों उनका नाम अब्दुल्लाह था, अब्दुर्रहमान था, इब्राहिम था? क्यों उनका नाम? ये नाम जन्नत में ले जाने वाले हैं। ये अब्दुल्लाह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, ये नाम से इंसान जन्नत में जाता है? नहीं, इंसान अमल से जाता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मुनाफिकून में और सूरह बकरा में इन कुफारे मक्का का पोल खोले। अल्लाह ताला कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए मेरे नबी, इन कुफारे मक्का से जरा पूछिए कि तुम्हारे खेतों में बारिश को कौन बरसाता है? ये अरब के काफिर क्या कहते हैं? लयकूलुल्लाह, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, बारिश तो अल्लाह ही बरसाता है। फिर अल्लाह ने कहा कि ए मेरे नबी, इनसे पूछो कि तुम खेत में एक दाना डालते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 100 दाना बनाता है। इनसे पूछो कि वो कौन करता है? ये अरब के काफिर कहते हैं लयकूलुल्लाह, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ये तो अल्लाह ही करता है। फिर अल्लाह ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुफारे मक्का से ये पूछो कि तुम्हारे माँ के पेट में बच्चे को कौन पालता है, 9 महीना कौन परवरिश करता है? ये कुफारे मक्का यही कहते हैं लयकूलुल्लाह, अल्लाह ही करता है। ये वो कहते हैं अल्लाह ही करता है। फिर अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी, इनसे जरा ये कहिए कि तुम अल्लाह को डायरेक्ट क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं अल्लाह को सुपर पावर मानते हो? क्यों नहीं अल्लाह के रूबूबियत को तस्लीम करते हो? तो ये क्या कहते हैं, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ये अल्लाह के हमें करीब कर दिया।
اللہ سے ان کا تعلقات ہے، اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، اللہ ان کے ذریعے ہمارا سنے. اور آج وہی حال ہمارا بھی ہے. ہم ان کے پاس تھوڑی نہ جاتے ہیں، ان سے بیٹا بیٹی تھوڑی نہ مانگتے، یہ اللہ سے دعا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گھسنے کی دعا کیا بتائے ہیں؟ قبرستان میں داخل ہو تو یہ دعا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. اللہ کے نبی یہی دعا بتائے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ ہمارا سنتا ہے کہتے ہیں. وہ تو خود محتاج ہے، وہ ہمارے لیے کیا دعا کریں گے؟ جب ہم قبرستان میں گئے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور. اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، وہ سویا ہوا ہے، وہ مر گیا ہے، وہ ہماری کیا دعا سنے گا؟ لیکن آج انسان یہ نہیں سوچتا. اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ما اجبتم. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو لائن سے کھڑا کرے گا اور کہے گا، اے رسولو، اے انبیاء، تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، آؤ حساب دو. یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ اپنے رسولوں کو کھڑا کر کے کہے گا، اے رسولو حساب دو. جب اللہ کی عدالت میں رسول جن کو اللہ رب العزت نبوت دیے، نبوت کے تاج سے سرفراز کیے ہیں، جب اللہ کی عدالت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حساب کتاب دے رہے ہیں تو ہماری اور تمہاری کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان کو اللہ رب العزت بلائے گا اور کہے گا، اے میرے بندے، یہ دیکھ، یہاں سے لے کے جہاں تک تیری نگاہ جا رہی تا حد نگاہ کشادہ ہے، وہاں تک تیرے گناہ ہی گناہ ہیں، 99 تیرے رجسٹر کھل چکے ہیں. لیکن اے میرے بندے دیکھ، تیرے نام اعمال میں یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین جو لکھے ہیں، وہ کیا غلط لکھے ہیں؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، یہ کرامن کاتبین نے کچھ غلط نہیں لکھا، اے اللہ جو میں کر کے آیا ہوں وہی لکھا ہوا. وہ بندہ مایوس ہو جائے گا، لیکن اس نے خالص دل سے کلمہ پڑھا ہوگا. اللہ رب العزت اسے بلائے گا اور کہے گا، اے میرے بندے، یہ لے، ایک پرچی دے گا، صحیح بخاری شریف کی روایت. اللہ رب العزت ایک پرچی دے گا اور کہے گا، اے میرے بندے، یہ لے جا، جہاں تیرا میدان عدل لگا ہے، جہاں تیرا انصاف، جہاں تول رہے ہیں تیرے نیکی اور اعمال کو تول رہے ہیں، اے میرے بندے، وہاں لے کے جا کے اس کو رکھ دے. وہ جب جائے گا بندہ اور کہے گا، اے اللہ، کیا تو بھی مذاق کرتا ہے؟ قرآن میں آیا اللہ رب العزت کی صفت ہے مذاق کرنا. اللہ یستہزئ ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. اللہ بھی مذاق کرتا ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کیا بندے جیسا مذاق کرتا ہے؟ نہیں. اللہ کہے گا، اے میرے بندے، یہ پرچی کو لے، جہاں تیرا میزان عدل لگا ہے وہاں پر لے کے جا کے یہ رکھ دے. گناہوں کا پرلا ایک سائیڈ ہے اور یہ ایک سائیڈ یہ چھوٹا سا پرچی لے کے جا کے رکھ دے. وہ بندہ جائے گا، رکھے گا پرچی کو، نیکیوں کا پرلا دب نیچے گر جائے گا، ان گناہوں کا پرلا اٹھ جائے گا اور اس پرچی میں لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمانوں، آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کھانے اور کمانے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ اگر کھانے اور کمانے کے لیے اللہ رب العزت اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہوتا تو صحابی رسول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار مکہ جب دیکھتے ہیں کہ سمیہ اسلام قبول کر لی ہیں، سمیہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے سمیہ، تو اسلام سے باز آ جا، نہیں تو ہم تمہیں ایسا عذاب دیں گے کہ تو سوچ نہیں سکتی. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کفار مکہ، تمہیں جو عذاب دینا ہے دو، اللہ احد، اللہ ایک، میں اللہ کا انکار نہیں کروں. ابو جہل نے کہا کہ پھر سمیہ کے جسم سے کپڑے کو اتار دیا جائے. کفار اور مشرکین نے سمیہ کے جسم سے پورے کپڑے کو اتار دیتے ہیں. عورت ذات ہے، ننگی برہنہ ہے، اس کے جسم کے اوپر ایک دھاگا بھی نہیں. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر دیا اور ان کا بیٹا اور ان کے شوہر کو بھی کھڑا کیا ہے. ان کا بیٹا جب دیکھتا ہے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا ہے تو وہ منہ کو پھیر دیتا ہے، ان کا لڑکا منہ کو پھیر لیتا ہے، سر کو پھیر دیتا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میرے بیٹے، تم منہ کو کیوں پھیر رہا ہے، چہرے کو کیوں گھما رہا ہے؟ آخر میں ہی تیری ماں ہوں، تو اسی پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے، تم کیوں اپنے چہرے کو گھما رہا ہے؟ ان کا شوہر چہرے کو گھما لیتا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ میرے شوہر، تم اپنے چہرے کو کیوں گھما رہے ہو؟
اللہ رب العزت کے لیے یہ سزا میں بھوگ رہے ہیں. اگر میں حق پہ ہوں تو اللہ رب العزت میرا مدد ضرور کرے گا. چنانچہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے کہا ہے وہ سمیہ تو اسلام سے باز آ جا. کہتی نہیں آؤں گا. اپنی تلوار کو اٹھاتا ہے, نیزے کو اٹھاتا ہے, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ میں داخل کر دیتا ہے. اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلتا اللہ احد اللہ اللہ ایک ہے. سوچو مسلمانوں, آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ تاخیر کی ہے کہ اگر چلو جنگل میں تم پھنس جاؤ, اگر کوئی انسان تمہیں ڈاکو یا چور پکڑ لے اور کہے کہ تو اللہ کا انکار کر, تو اللہ کا انکار وہاں پر کر دو, پھر اپنے گھر پہ آ کے اپنے دل کو سنبھال لو. اگر کہے کہ محمد نہیں ہے تو کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, پھر اپنے گھر پہ آ کے اپنے دل کو سنبھال لو. آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تاخیر دیے ہیں, اس کے باوجود ہم آج ایک اہم عبادت ہے جو نماز ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ خود بھی جہنم سے بچو, اپنے بیوی بال بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. آج کیا ہم جہنم سے بچاتے ہیں؟ آج ہم نماز پڑھنے آئے ہیں, کیا ہم اپنے گھر کے قیاس لے سکتے ہیں کہ ہماری بیوی بچے نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کیا ہے یہ قیامت